اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة إنا هدنا إلیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله والنبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اس پوائنٹ پہ تھے جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے 70 ریپرزنٹیٹیوز کو لے جا کے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو بات ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اس کا پروف جو ہے وہ 70 ریپرزنٹیٹیوز آف بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ جو توریت لے کے آئے ہیں ہمارے پاس، تو ہمیں کیا معلوم کہ یہ تورات واقعی اللہ کی طرف سے ہے یا آپ اپنے من سے کوئی بات بنا کے لے آئیں۔ تو اس کے جواب میں، جو کہ ایک بہت ہی بدتمیزی والی بات تھی جو اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اتنے معزز رسول کو کہی جائے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وسعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 70 بڑے بڑے جو تمہارے لیڈرز ہیں بنی اسرائیل کے، ان کو لے کے کوہ طور پہ آؤ اور میں موسیٰ سے کلام کروں گا اور پھر تم جو ہے وہ باتیں سن سکتے ہو۔ لیکن جب وہ وہاں گئے تو معاملہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سن کے بھی نہیں مانیں گے، کیا پتہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، ہم تو اللہ کو جب تک دیکھ نہ لیں تب تک اس بات کو مانیں گے نہیں۔ تو یہ ڈیمانڈ تھی جو بہت ہی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی وجود اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ایک طرح سے انڈرمائن کرنا ہوا کہ ہر انسان یہ ڈیمانڈ کرے کہ جب تک اللہ تعالیٰ میرے سامنے ظاہر نہیں ہوگا میں اسے نہیں مانوں گا۔ تو پھر ماننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جب انسان جو ہے چونٹی، کیڑا مکوڑا، اسپائڈر اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کو بھی جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو مان لیتا ہے، تو اللہ جیسی عظیم ہستی کو اگر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اگر دیکھ بھی لے، تو ویسے تو انسان کی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کا، لیکن اگر انسان دیکھ بھی لے، اللہ کی قوت عطا کرنے سے وہ دیکھ بھی لے، تو بھی اللہ پہ ایمان لانا اس وقت کوئی کارگر اور کوئی، یعنی وہ سمجھ لیجیے کہ فروٹفل نہیں ہو سکتا۔ تو اس قسم کی بدتمیزی ان کی بڑھتی چلے گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں، بجلی کے عذاب میں پکڑ لیا۔ اب یہ معاملہ ہوا تو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا تو ہمارے چند بیوقوفوں کی بیوقوفیوں پہ اللہ تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ اگر تو ان کو ہلاک کر دے گا تو بنی اسرائیل تو ویسے ہی میری بات نہیں مانتے، ویسے ہی جو ہے وہ تیرے دین کے پاسدار نہیں ہیں، اگر ان کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ مر جائیں گے اس عذاب سے، تو بنی اسرائیل مزید مجھ پہ الزام یہ لگائیں گے کہ موسیٰ تو ہمارے لیڈرز کو لے گئے اور جو ہے وہ سب کا جو ہے قتل کر دیا۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی کرٹیکل سچویشن تھی۔ ویسے بھی ایک لیڈر کے لیے بہت کرٹیکل سچویشن ہو جاتی ہے اگر اس کے ماننے والے اس کی اطاعت و فرما برداری اس طریقے پہ نہ کریں جیسا کہ وہ حق رکھتا ہے۔ اور یہ چیز اچھا، انبیاء علیہ السلام یا جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے فورسفلی بروٹل ریپریشن بھی نہیں کر سکتے، ہے نا، جیسا کہ عام بادشاہ کرتے ہیں، ڈکٹیٹرز اور مونارکس کرتے ہیں، جس طرح سے وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ تو ایک کہیں نہ کہیں بہت ہی پرابلمٹک سچویشن ہو جاتی ہے ایسے لیڈر کے لیے، جو لیڈر کی جو ماننے والے ہوں وہ اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہوں، اور لیڈر جو ہے اخلاقی اور کردار کے اعتبار سے بہت بلند ہستی ہو، تو وہ اس طرح سے اسٹیپ ڈاؤن ہو کے، یعنی بروٹل مینس اپنا کے جو ہے اپنی اطاعت کو لازم بھی نہیں کرا سکتا دنیا کے اندر، اور پریشانی بھی ہوتی ہے بہت طرح کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اکثر اس قسم کے چیلنجز فیس کرنے پڑتے تھے۔
ایسے موقع پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں جانتا ہوں یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، یہ جو 70 لوگوں کو تو نے جو ہے وہ اپنے عذاب میں ہلاک کر دیا، یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، تو لہٰذا اللہ ان کو زندگی دوبارہ عطا کر دے تاکہ جو ہے بنی اسرائیل جو ہے مجھ پہ اس طرح کا الزام نہ لگائیں۔ تو بہرحال انہوں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا کی، اور یہ دوبارہ بنی اسرائیل میں گئے اور انہوں نے پھر بیان کیا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہیں۔ اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام نے چند دعائیں کی ہیں جن کا ذکر یہاں موجود ہے، تو ہم اسی دعا کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے انت ولینا، اے اللہ تو ہمارا مددگار ہے، فغفر لنا ورحمنا، تو اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور اللہ تمام معاف کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے معاف کرنے والی ذات جو ہے وہ تیری ہے۔ اب یہ دعا کا سلسلہ آگے چل رہا ہے اور یہ بڑی معنی خیز دعا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ دھیان دیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ تو ہمارے لیے لکھ دے دنیاوی زندگی کے اندر تمام قسم کی بھلائیاں، یعنی بھلائیوں کو اللہ دنیاوی زندگی میں بھی ہمارے لیے مقرر کر دے، وفی الآخرتی، اور آخرت میں بھی بھلائی کو ہمارے لیے مقرر کر دے۔ انا ہدنا الیک، اللہ ہم تیری طرف پلٹ آئے ہیں، ہماری زندگی کا ڈائریکشن جو ہے وہ تیری طرف ہو گیا ہے۔ قال عذابی، اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے وہ اصل جو ہے وہ یہاں پہ نوٹ وردی ہے، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑی توجہ سے آپ سنیں۔ قال عذابی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا عذاب اصیب بہ من اشاء، میں اپنے عذاب کو جس پہ چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت تمام اشیاء کے اوپر، تمام چیزوں کے اوپر، یعنی دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اپنا وجود نہیں رکھتی مگر یہ کہ اللہ کی رحمت ان تمام چیزوں پہ حاوی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ورحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت تمام اشیاء کے اوپر حاوی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے ایک بات کہی جسے عام طور پہ، اور یہ اسلوب ہے قرآن کے اندر مختلف مقامات پہ یہ بات کہی گئی ہے، تو عام طور پہ جو لوگ صرف یعنی طریقہ قرآن سے واقف نہ ہوں یا اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف نہیں ہوں، ان کو یہاں کنفیوژن ہوتا ہے چند چیزوں کا۔ جیسے اللہ نے کہا عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ میں اپنا عذاب جس کے اوپر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، تو اس سے یہ چند لوگوں کو کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا جس پہ چاہتا ہے عذاب بھیج دیتا ہے کسی پہ بھی، یعنی اللہ نے بعض جگہ کہا کہ جس پہ میں چاہتا ہوں رحمت بھیجتا ہوں، جس پہ چاہتا ہوں عذاب بھیجتا ہوں، تو پھر اگر عذاب کا بھیجنا خالص اللہ کے اپنے چاہنے کے اوپر ہے اور رحمت کا بھیجنا خالص اللہ کے چاہنے کے اوپر ہے، تو پھر یعنی ہمارے اعمال کا تو کوئی وہ حیثیت ہی نہیں ہوئی، اللہ جس پہ چاہتا ہے عذاب بھیجتا ہے نا۔ تو یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کا چاہنا جو ہے وہ ہمارے چاہنے کی طرح نہیں ہے۔ ہمارا چاہنا جو ہوتا ہے ہماری خواہشات کے حساب سے ہوتا ہے، اور اللہ کا چاہنا جو ہوتا ہے وہ بھی عین عدل کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کسی غیر عدل والی چیز کو چاہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی صفت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کوئی چیز خواہش بھی کرے، اللہ کوئی چیز چاہے بھی، تو وہ بھی عین عدل کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہے، عین جسٹس کے پیرامیٹرز کے اکارڈنگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھ لیں، کیونکہ جب اللہ کہتا ہے کہ میں جس پہ چاہتا ہوں عذاب بھیجتا ہوں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا چاہنا ہمارے چاہنے کی طرح ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں میں جسے چاہوں ماروں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بے دریغ جو ہے قتل و غارت گیری کروں گا، کسی کو بھی پیٹ دوں گا، کسی کو بھی مار دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میری خواہشات کا اور انسانی خواہشات کا یا مخلوق کی خواہشات کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا۔ مخلوق کی خواہشات عدل پہ بیسڈ نہیں ہوتی۔ ہماری بہت ساری ایسی خواہشات ہیں جو جسٹس پہ بیس نہیں ہوتی۔ ہمیں کسی کو پیٹنے کا کبھی دل کرتا ہے، کبھی کسی پہ زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کبھی ہم جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ انسان کی جو خواہشات ہیں، انسان کے جو انسٹنکٹس ہیں، انسان کے جو رویے ہیں، وہ عدل پہ بیسڈ ہمیشہ نہیں ہوتے، زیادہ تر عدل پہ بیسڈ نہیں ہوتے۔ لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ اصیب بہ من اشاء، میں اپنے عذاب کو جس پہ چاہوں نازل کروں، تو اس میں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کا چاہنا، اللہ کی انشاء، اللہ کا کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرنا، یہ بھی خالص عدل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، خالص جسٹس کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اللہ کبھی عدل کے خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا، چاہنے میں بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کہتا ہے میں جس پہ چاہتا ہوں عذاب بھیجتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے جو عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، جو عدل کے مطابق عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ کی منشا، اللہ کا چاہنا جو ہے وہ اسی پہ عذاب نازل کرنے کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ اللہ کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ ظلم و ستم کی تمام باؤنڈریز کو کراس کر چکا ہے، اور جو صفت عدل ہے اللہ، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اس کے اندر یہ تمنا پھر پیدا ہوتی ہے کہ جو عدل کے تقاضے کے مطابق اللہ کے عذاب کا مستحق ہے اس پہ عذاب نازل۔ تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ اللہ کی خواہش اور اللہ کا انشاء عدل کے حساب سے ہوتا ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء،
اور میری رحمت جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہے، کوئی چیز جو ایسی نہیں ہے کائنات کے اندر جس پہ اللہ کی رحمت حاوی نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کا یہاں ذکر کیا ہے کہ اپنی خاص رحمت سے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو ان قریب میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا ان کے لیے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ہر وقت اس چیز کا خیال اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں کہ یہ چیز جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ملحوظ ہے کہ نہیں، جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس میں اللہ کی ناراضگی ہونے والی ہے یا اللہ کی خوشنودی ہونے والی ہے۔ جن کی زندگی کی یہ روش ہوتی ہے ان کو متقین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فَسَأَكْتُبُوهَا، یعنی میں اپنی رحمت کو لازماً لکھ دوں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ کو دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید اور اللہ کی جتنی آیات کائنات کے اندر ہیں وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے بتایا تھا آیات سے مراد چاند و سورج بھی ہوتے ہیں، آیات سے مراد جانور اور پرندے اور چرندے اور خود ہمارا وجود بھی ہے۔ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی وجود کی طرف نشاندہی کرے، اللہ کی قوت کی طرف نشاندہی کرے، وہ چیز اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خاص فائدہ اٹھانے والوں میں جو لوگ ہیں ان کی صفت میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کی خشیت، اللہ کا احساس ہر وقت اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں عنقریب اپنی رحمت کو ان کے لیے لکھ دوں گا۔ اور یہ بات اللہ نے کس بات کے جواب میں فرمائی؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ ان کو عذاب سے آزاد کر دیا اور ان کو موت سے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے اور اپنے عذاب کے چند اصول بتائیں جس کے بنا پہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا عذاب جو ہے وجود میں آتا ہے۔ اس میں سے جو چند چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید بیان فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور اس خاص رحمت کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس نبی رسول امی کی۔ یعنی اب اشارہ ہے جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والی یعنی اس امت کی خوشخبری جو ہے اور اس امت پہ خاص جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، خاص جو اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اس کا ذکر یہاں فرمایا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اس رسول نبی امی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ اتباع کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے قدم آپ کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میری خاص رحمت ان کے لیے بھی خاص طور پہ میں لکھ دوں گا۔ اور اتباع اور اطاعت میں فرق سمجھ لیجیے، اطاعت تب کی جاتی ہے کسی چیز کا حکم دیا جائے، ٹھیک ہے، اور اتباع کی جاتی ہے کہ حکم نہیں بھی دیا جائے تو بھی اس کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا نہج ہے، آپ کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کو بندہ بغیر حکم کے بھی اس کی اتباع کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرے، ہے نا، تو ایسی چیز کو اتباع کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس نبی امی کی اتباع کرتے ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے تورات و انجیل کے اندر۔ اب یہاں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بشارت دی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے، ان لوگوں کے بارے میں، اے موسیٰ جو تمہاری قوم کے وہ لوگ ہوں گے جو تورات و انجیل کو پڑھتے ہوں گے اور اس میں نبی امی کا تذکرہ پڑھیں گے اور پھر نبی امی پہ ایمان لے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کے لیے بھی ہوگی۔ یعنی گویا یہاں وہ یہود و عیسائی مراد ہیں جو یہودیت اور عیسائیت پہ اپنے زمانے میں قائم رہے، اپنے طور پہ تورات و انجیل پہ عمل کرتے رہے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ان تک پہنچی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لے آئے، تو گویا وہ دوہرے اجر کے مستحق ہو گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں پہ بھی ایمان رکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لے آئے، جس کے اس تعلق سے ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جو ہے وہ ایمان کا دوہرا اجر ان لوگوں کو بھی ملتا ہے، مفہوم بتا رہا ہوں میں، جو پہلے تو یہود و عیسائی تھے، پہلے تورات و انجیل پہ ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء پہ ایمان رکھتے تھے، لیکن بعد میں پھر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ دوہرے اجر کا جو ہے وعدہ کیا۔ اب آگے مزید ان کی کیریکٹرسٹک فیچرز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ وہ لوگ ہیں جو
بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ گویا کہ مومنین کی سب سے اہم صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے آرام سے اپنی زندگیوں کو صرف سنوارنے میں نہیں لگے رہتے، بلکہ ان کو اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے کہ میرا بھائی جو ہے، میرا دوست ہے جس کے ساتھ میں بزنس کرتا ہوں، میرا بھائی جس کے ساتھ میں جو ہے وہ پڑھائی کرتا ہوں، وہ بھی اگر اللہ کے دین سے تھوڑا دور ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو قربت حاصل نہیں ہے، یہ اس کو بھی جو ہے قرآن و سنت سے واقفیت نہیں ہے، تو میں احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے اس کو بھی اس راستے کی طرف لاؤں۔ کیونکہ اصل محبت تو یہ ہے نا کہ انسان دوسرے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ اگر آپ انسانیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسروں کو چاول، روٹی اور کپڑوں کا انتظام تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے، تو آپ کا دعویٰ انسانیت جھوٹا ہے۔ آپ کیسے انسانیت کی دعویٰ کر سکتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص اگر اللہ اس کے رسول پہ، یوم آخرت پہ ایمان نہیں لاتا ہے، شرک اور کفر میں مبتلا رہتا ہے، اور آپ کو بالکل بھی فکر اس بات کی نہیں ہوتی کہ وہ کفر و شرک سے بچ جائے، احسن طریقے سے میں اس کو کفر و شرک سے نکال کے ایمان کی طرف لے آؤں، بھلے آپ کیپیبل نہیں ہوں، ہر انسان کیپیبل نہیں ہوتا اس چیز کا کہ وہ دعوت دے، ہر انسان کو دینا بھی نہیں چاہیے جب تک کہ اس کے اندر چند علمی صلاحیتیں نہ ہوں، لیکن کم سے کم آپ کے اندر اگر یہ فکر بھی نہیں ہے کہ اس کو میں جہنم کے عذاب سے بچا لوں، ہے نا، میرے ساتھ کام کرنے والا کوئی کلیگ ہے، میرے ساتھ جو ہے وہ میں کسی غریب کو سامنے سے گزرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ہے نا، یا کسی کو گناہ میں ملبس ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور میرے اندر تکلیف ہی نہیں ہو رہی کہ بھائی یہ جہنم میں چلا جائے گا اگر یہ کرتا رہا تو اس کا یہ بتائیے کہ اگر میں اس کے لیے کپڑے اور کھانے کا انتظام بھی کر دوں تو کیا انسانیت کا حق میں نے ادا کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ اصل انسانیت تو یہ ہے نا کہ اس کو دائمی عذاب سے بچایا جائے، اصل انسانیت تو یہ ہے نا کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں پڑنے سے بچا لیا جائے۔ تو جو لوگ بھی انسانیت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا انسانیت کا دعویٰ جو ہے وہ کھوکھلا ہے، اگر وہ آخرت پہ یقین رکھنے کے باوجود اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ فکر نہیں کرتے ہیں کہ انہیں بھی ہم آخرت کے عذاب سے بچائیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے بڑی انسانیت جو ہے، سب سے بڑی انسان، میں یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں کوئی انسان بھوکا ہے تو اس کو آپ فوراً تبلیغ کرنے لگ جائیں، کوئی انسان ٹھنڈ سے ٹھٹر رہا ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے اور آپ اس کو جو ہے دین کی دعوت دینے لگے، نہیں، ایسے موقع پہ تو پہلے اس کی جو ہے ضرورت پوری کرنی ہے، پہلے اس کا ذہن اور دل صحیح مقام پہ آئے گا تب آپ اس کو دعوت و تبلیغ دیں گے نا۔ اب ایک انسان ہے جس کو بھوک سے جس کی موت ہو رہی ہے، اگر آپ اس کو دعوت و تبلیغ دیں گے تو نہایت ہی بیوقوفانہ عمل ہوگا یہ۔ اس وقت پہلے اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کو جو ہے وہ صحیح سچویشن میں لے کے آنا ہے، جب وہ صحیح طریقے سے سوچنے کے لائق ہو جائے پھر اس کو جو ہے دین کی دعوت دینی ہے، پھر اس کو اچھی باتیں بتانی ہیں، تاکہ وہ اس کا جو وقتی نقصان تھا وہ تو آپ نے دور کر دیا، اس کا دائمی نقصان کون دور کرے گا؟ یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ انسانیت صرف محدود ہے کہ آپ چند کپڑے اور جو ہے پیسوں سے مدد کر دیں کسی کی تو آپ بڑے محسن انسانیت ہو گئے، نہیں، محسن انسانیت آپ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے اندر یہ فکر اور یہ پریشانی نہ ہو کہ سامنے والا جو ہے وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ خاص صفت ہے اہل ایمان کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی ہے اور آپ کے ماننے والوں کی کہ یہ ہر اچھی پاکیزہ چیز کو حلال کرتے ہیں اور ہر خبیث چیز کو حرام قرار دیتے ہیں۔ گویا کہ بعض لوگ یہ ڈاؤٹ کرتے ہیں نا کہ یار اسلام میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں، یہ حرام وہ حرام، ایسا ہے نہیں ویسے، لیکن گنتی کی چند چیزیں حرام ہیں، لیکن چلیے مان بھی لیا جائے ان کی بات کہ یہ حرام وہ حرام، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے کہ خبیث چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، بری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام قرار دے دیا ہے تاکہ ہم بری چیزوں سے بچ سکیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے خوف سے ان چیزوں سے بچ سکیں تاکہ ان کے جو باطل اثرات ہیں، نقصان دہ اثرات ہیں، وہ دنیا میں بھی ہم پہ نہ ہوں۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اچھی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، لہٰذا کسی حلال چیز کو برا نہیں جاننا چاہیے، ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر حلال چیز کو آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر حلال چیز سے آپ کو استفادہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی بھی اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو برا نہیں جاننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گوشت کھانا برا ہے نا، یہ ہندوؤں کے اثرات کے تحت جو ہے یہ چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں اس میں بالکل برائی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان کی اپنی چوائس ہے، کوئی سبزی کھانا پسند کرتا ہے، کوئی گوشت کھانا پسند کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی اللہ کی حلال کردہ چیز کو برا جاننا گویا کہ طیبات، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا نا کہ حلال وہی چیزیں ہیں جو طیبات ہیں، پاکیزہ ہیں، تو پاکیزہ چیزوں کو برا جاننا جو ہے وہ انسان کے فطرت کی خلاف ورزی ہے۔ وَيَدْعُو عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہ نبی ان بوجھ کو جو ان کے کندھوں پہ تھے ان کو ہلکا کرتے ہیں۔ گویا کہ اس شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی گنجائشیں رکھی ہیں جس کے ذریعے جو ہے پچھلی امتوں میں جو سختیاں تھیں، پچھلی امتوں میں جو احکامات تھے وہ بہت سخت ہوا کرتے تھے، اس امت کے اندر جو احکامات بہت نرم ہیں،
آپ دیکھیں اگر غور کریں واقعی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ اگر آپ یعنی آپ کی طبیعت خراب ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیجیے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیجیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیجیے، یعنی دائماً آپ اطاعت کے موڈ میں رہیں، چاہے اطاعت کا طریقہ تبدیل ہو جائے، اطاعت مجبوری کے تحت جو ہے آپ کا طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے لیکن موڈ آف اطاعت سے باہر نہیں نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی اتنی رخصت دی کہ اگر نماز جو ہے وہ کسی وجہ سے انسان پریشانی کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا تو 2 نمازیں جمع کر لے، اگر کبھی جو ہے سنت نمازیں نہیں پڑھ پا رہا تو صرف فرض نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ یہ رخصتیں ہیں، رخصت بہت ہے اسلام کے اندر۔ پھر دوسری چیزوں کے اندر آپ دیکھیں روزے کے اندر کہ آپ کی طبیعت اگر خراب ہو جاتی ہے تو روزہ نہ رکھیں تو بھی انشاءاللہ روزے کا ثواب مل جائے گا، اگر آپ کی نیت صاف ہے تو، نیت ہی خراب ہے تو پھر ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے احکامات کی تفصیل ہیں جو فقہ کی کتابوں سے علماء سے معلوم کیے جا سکتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں اس امت کے اندر۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ یہ کندھوں پہ سے بوجھ کو آسان کرتے ہیں یہ نبی، فالذین آمنوا بہ، اور جو لوگ، اب اس رحمت کے مستحق پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی کہ وہ لوگ جو اس نبی کی اتباع کرتے ہیں، دوبارہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو مزید اسٹریس کرنے کے لیے دوسرے طریقے سے بیان کر رہا ہے، فرما رہا ہے فالذین آمنوا بہ، تو جو لوگ اس پہ ایمان لے آئے یعنی اس رسول پہ ایمان لے آئے، وعزروہ، اور اس رسول کی تعظیم کی، عزت کی، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی ایمان کا عین تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی شخص جو ہے خاصی عزت، اس طرح عزت نہیں کرتا جیسا آپ کا حق ہے نا، یا جیسا آپ ڈیزرو کرتے ہیں جیسی عزت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایمان میں خرابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کسی دوسرے پولیٹیکل بڑے لیڈر کے طور پہ یا دوسرے کسی بزرگ کے طور پہ نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کی عزت جو ہے تمام مخلوقات میں، یعنی اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ اگر عزت کوئی مستحق ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مخلوق ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کی عزت اور آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ دلوں کے اندر اس طرح واضح ہونا چاہیے، دلوں کے اندر اس طرح مضبوطی سے جکڑا ہونا چاہیے کہ آپ کو ہم کسی عام انسان کی طرح ٹریٹ نہ کریں۔ جیسے ہم کسی عام انسان کے بارے میں انالیسس کرتے ہیں تو چند چیزیں کہہ جاتے ہیں کہ ہاں انہوں نے یہ بات اس وجہ سے کہی یا ان کے اندر یہ کمزوری تھی۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں تو کبھی بھی اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن و دماغ میں بھی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ تو حقیقت کے خلاف بھی ہے اور یہ آپ کی تعظیم کے خلاف بھی ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی تعظیم اور آپ سے محبت کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لازمی جزو قرار دیا ہے، وَنَصْرُهُ، اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایک اور خاص صفت جو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بیان کی کہ وہ اس نبی کی مدد کرتے ہیں۔ گویا نبی کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو لے کے اس دنیا کے اندر آئے تھے وہ یہ کہ دنیا کے اندر تمام لوگوں تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت جو ہے وہ پہنچ جائے، تمام لوگوں تک اس بات کا پیغام پہنچ جائے کہ پوری روئے زمین پہ اور پوری کائنات میں اور کائنات سے باہر اور جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ان سب کا معبود صرف ایک ہے، اور پوری کی پوری کائنات اور کائنات سے باہر کی تمام اشیاء، ساتوں زمین ساتوں آسمان کا اصل حقیقی رب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پیغام جو ہے دوسروں تک پہنچانا یہ حقیقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہے، کیونکہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو جب آپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو آپ کی مدد کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس چیز کی سب سے شدید خواہش رکھتے تھے، آپ جس چیز سے سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے، آپ جس کام کو سب سے زیادہ کرنا چاہتے تھے، اس کام میں ہمارا وقت جو ہے، ہماری صلاحیتیں صرف، جس کی جو صلاحیت ہے، جس کی جو کیپیسٹی ہے، جس کے اندر جو قوت ہے، جس کے اندر جو مضبوطی ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہو۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ گویا یہاں پہ اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے۔ یہاں پہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بعض لوگوں نے اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نور نازل ہوا تھا، تو اگر اس سے مراد ہدایت کا نور ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہدایت کا نور وابستہ تھا اور آپ کما حقہ ہدایت کے نور تھے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کے رسول جو ہیں بشر ہی تھے۔ تو یہاں زیادہ تر مفسرین اس رائے کی طرف گئے ہیں کہ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ایک آخری بات جو ہے اس صورت، یعنی سورہ اعراف کے اندر جو ہے وہ ہماری یہ آخری آیت ہوگی جس کو پڑھ کے میں آج انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا، اور یہ آیت جو ہے وہ اس کے بعد ہم اگلے دو درس جو ہے، دو ہی درس بچتا ہے اس کے بعد اس سیریز میں، موسیٰ علیہ السلام کی سیریز میں، اور ان دو درسوں کے اندر جو ہے وہ ہم موسیٰ اور خضر کا واقعہ جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا واقعہ جو ہے پڑھیں گے، اور بڑا پراسرار واقعہ ہے، اور پھر خضر علیہ السلام سے ریلیٹڈ جو مزید ڈیٹیلز ہیں اور عام طور پہ امت کے اندر بہت سارے کنفیوژنس ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ علمی گفتگو ہوگی۔
تو یہ آج آخری آیت ہے، قل یا ایھا الناس۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اے نبی آپ کہہ دیجیے، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، انی رسول اللہ علیکم، رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف اللہ کے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کی طرف سے جس کے سوا کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کی بادشاہت نہیں ہے تمام آسمانوں میں اور تمام زمین کے اندر، زمین پہ، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی قوت والا نہیں ہے، کوئی اختیار والا نہیں ہے اس اللہ کے سوا، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم ایمان لاؤ اس اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ گویا یہ سمجھ لیجئے کہ دعوت اسلامی کا لب لباب ہے، دعوت اسلامی کا جیسٹ ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اس اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، رسولہ النبی الامی، اس امی رسول پہ، خاص طور پہ یہاں نبی امی کا بیان کیا، واضح کیا گیا کہ ایمان لانا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے، الذی یؤمن باللہ وکلمتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تو جو لوگ اس اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے کلمات پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں، تو امید ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس سامنے والے کو کیا سیکنڈ پرسن کے طور پہ، امید ہے کہ تم لوگ جو ہے اگر یہ روش اختیار کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، گویا ہدایت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو یہاں یعنی اس آیت پہ انشاءاللہ میں بات کو ختم کروں گا، لیکن شارٹ میں ہم ذرا ریوائنڈ کر لیں کہ آج جو باتیں ہوئی ہیں وہ در حقیقت کیا ہوئی ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں چند چیزیں کہیں۔ ان جواب میں سب سے پہلی شروعات جو اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کی ہے کہ عذابی اصیبو بہ من اشاء، میں اپنا عذاب جس پہ چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور یہاں چاہنے سے مراد کیا ہے، یعنی اللہ کا چاہنا جو ہے عین عدل کے مطابق ہوتا ہے، تو یہ بھی سمجھنا، یہ پوائنٹ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز پھر ہم نے یہ سمجھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے کن لوگوں کو ڈھکنے کا اور کن لوگوں کے لیے خاص رحمت کو مقرر کر دینے کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ ان کی خاص صفت کیا کیا ہے کہ وہ اللہ کا تقوی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان آیات پہ جو بھی اللہ کی آیات ہیں، چاہے وہ قرآن مجید کے روپ میں ہوں، چاہے پچھلی کتاب کے روپ میں ہوں، چاہے وہ آسمان و زمین کی نشانیاں ہوں اللہ تعالیٰ کے، ان تمام پہ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور پھر ان کی چند صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اس رسول کی اتباع کرتے ہیں، اس رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں توریت و انجیل کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفت یہاں بیان کی گئی، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور اس کے جو ریلیونس ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں یہ نبی، اور ہر خبیث چیز کو، ہر بری چیز کو جو ہے وہ حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيَدْعُو عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان بوجھ کو جو ان کے سینوں پہ تھا، جو ان کے کندھوں پہ تھا، ان کو اس پہ سے اتارتے ہیں۔ گویا شریعت کے اندر جو آسانی اور رخصتیں دی گئی ہیں اس کا جو ہے یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پہ یعنی اس رسول پہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وَعَزُّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس رسول کی عزت کرتے ہیں، اس رسول کا احترام کرتے ہیں، وَنَصْرُوهُ، اور ان کی اس رسول کی مدد کرتے ہیں۔ مدد کا بھی جو مفہوم ہے وہ آپ پہ واضح ہو گیا انشاءاللہ۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے، مراد قرآن مجید ہے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے ایک یوں سمجھ لیجیے کہ دعوت اسلامی کا جیسٹ جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ اے لوگوں، میں تم تمام لوگوں کے لیے اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اس اللہ کی طرف سے جس کی بادشاہت ہے آسمان و زمین کے اندر، اور جس کے ماں سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نبی پہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت، فلاح اور کامیابی اور میری خاص رحمت سے حصہ مقرر ہو چکا ہے۔ یہ بشارتیں جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ دی گئی ہیں، لیکن اشارتاً اس میں ہماری طرف جو ہے روح سخن جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہماری طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمارے اندر جو ہے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں آج ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ اب 2 درس بچتے ہیں، آپ لوگ اس میں شامل ہوں اور اس سیریز کا خاتمہ جو ہے صحیح طریقے پہ ہو پائے۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔